الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پیدا فرمایا. اب جو اگلا مہینہ ہے وہ حج کا مہینہ ہے. اب اللہ رب العزت نے جو اگلا مہینہ رکھا ہے، آج ہی لوگ حج کے لیے نکل کر حج کرنے کے لیے پہنچ گئے. حج کس کے اوپر فرض ہے؟ کس کے اوپر فرض ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہو اور استطاعت ہو خانہ کعبہ جانے کی، اور اس کے پاس طاقت ہو اور استطاعت ہو اپنے وطن اپنے گھر پر آنے کی، اور جو رشتہ دار بھائی بہن جو گھر میں ہیں اس کا راشن کھانا رکھنے کی، اس شخص پر حج فرض ہے. حج زندگی میں بس ایک ہی بار فرض ہوتا ہے. اب دوسری بار یا تیسری بار حج کریں گے وہ نفل حج ہوگا. معزز سامعین کرام، ایک واقعے کے ذریعے آپ سب کو انشاءاللہ آپ سب کو ایک واقعہ سنا کر میں سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت مالک بن حار رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 60 حج کرے. تو ایک حج کے موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں بہت دور دور سے لوگ آئے، اور اتنے لوگ آئے کہ فیصلے بھر گئے. 60 حج کرے اور ایک حج کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ آئے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ ان سب کا جو حج ہے وہ قبول ہوگا یا نہیں. رات ہو گئی، پھر آپ نے 2 شخص بات کر رہے تھے کہ سب کا حج قبول ہو گیا، مگر ایک شخص محمد بن ہارون بلقی، وہ بلق کا رہنے والا ہے، اس کا جو حج ہے وہ قبول نہیں. تو پھر صبح ہوئی تو لوگوں سے معلوم کرا کہ محمد بن ہارون بلقی کون ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ وہ بہت اللہ والا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور بہت نماز پڑھتا ہے، رات بھر سویا بھی نہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا اور دن کا روزہ ہے. تو ٹھیک ہے بتاؤ. وہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے ابھی بھی وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے. تو پھر پہاڑ کے پیچھے دیکھا کہ وہ لذت کی عبادت کی. تو پھر گئے جا کر سلام کرا، السلام علیکم. تو کہا وعلیکم السلام. تو پھر شخص کہنے لگا کہ آپ مالک کے دنہار ہیں. تو کہنے لگا شوق ملا دے. کبھی نام اچانک کسی کو اپنا نام لے معلوم، انجان لوگ کو اپنا نام معلوم ہو رہا، شوق ملا دے ہوتے نہ ہوتے، اس کو کیسا نام معلوم ہے. تو شوق ہو گئے. تو پھر کہنے لگے، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو اس کو میرا نام کیسے معلوم ہے کہنے لگے. تو پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ میرا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوا. تو آپ پریشان ہو گئے، اس کو یہ بھی معلوم ہے، میرا نام بھی معلوم ہے اور حج میرا قبول نہیں ہوا وہ بھی معلوم ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بتلاؤ ذرا کیوں میرا حج قبول نہیں ہوا، ذرا اللہ رب العزت سے دعا کریے میرا حج قبول نہیں ہوا. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کتنے حج کرے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 24 سال سے حج کر رہا ہوں، میرا یہ 24واں حج ہے، مگر میرا ایک بھی حج قبول نہیں ہوا. 24 حج کرا میں ایک بھی حج میرا قبول نہیں ہوا. تو پھر آپ بولتے ہیں وجہ کیا ہے. تو آپ ہونے لگتے ہیں. تو رو کر کہتے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میری ماں روزہ تھی اور میں شراب کی حالت میں گھر پر آیا اور آ کر ماں سے کہنے لگا کھانے کے لیے کچھ دو. تو ماں افطار کی تیاری کر رہی تھی. تو ماں نے کہا شرم کر لے، خود تو روزہ نہیں ہے، جو دوسرے لوگ روزہ ہے ان کا تو لحاظ کر لیں. تو یہ جو ماں نے کہا تھا وہ اس کو برا لگا. اس نے ماں کو زور سے تھپڑ مارا اور جو ماں کی وہ تندور میں طاقت جل گئی. تو لوگوں نے آ کر وہ نشے کی حالت میں تھا اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا. صبح ہوئی، نشے کی حالت سے ہٹ کر دیکھا کہ جو اس کی بیوی ہے وہ اب گھر چھوڑ کر چلے جا رہی. تو فرمایا کہ تم گھر چھوڑ کر جا رہی. تو بولتی ہے کہ رات میں تم نے اپنی ماں کو ہی مار ڈالا، جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکا تو میرا کیا ہوگا. تو پھر ماں سے لوگوں سے پوچھا گیا کہ بتلاؤ میری ماں کہاں ہے. تو فرمایا تمہاری ماں رات میں تندور میں چل کر مر گئی. تو معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. تو پھر آپ نے پھر مالک بن حار نے پھر کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے تمہارا حج قبول نہیں ہو رہا. تو میں کیا دعا کروں، اتنے ظالم ہو تم اپنے ماں کا قتل کر چکے وہ بھی رمضان کے مہینے میں. پھر آپ نے اس کو دعا بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کہا. پھر رات ہو گئی، آپ نے مجھے سن کر پھر رات میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اس کا حج قبول ہو گیا. تو پھر آپ بولنے لگے حج کیسا قبول ہوا.
اس نے تو اپنی ماں کو ذرا تندور میں گرا کر حضور پاک علیہ السلام فرمائے تھے کہ اس کا حد قبول ہو گیا. بندہ کہے گا حضرت مالک بن حارث رضی کہیں گے وہ تو جہنمی ہے. حضور کہیں گے کہ قیامت کے دن اس کی ماں اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گی یا اللہ اس نے مجھ کو آگ میں جلایا تو بھی جہنم میں ڈالا. تو جب اس کے ایک بار گھسیٹیں گے تو وہ ماں کی طرف دیکھیں گا, دوسری بار گھسیٹیں گے تو ماں کی طرف دیکھیں گا, اور تیسری بار جب گھسیٹیں گے تو کہیں گا ماں اس کو جہنم میں جلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. تو ماں کا دل پگھل جائے گا اور ماں کہیں گی کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا اور تو بھی معاف کر دے. اسی طریقے سے جو حج کرنے کے لیے حاجی جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جو ان سے زیادتی ہو گئی معافی مانگ کر اتفاق سے محبت سے حج کو جائے.